واٹس ایپ تقریباً 2 بلین ماہانہ ایکٹیو یوزرز کے ساتھ دنیا بھر میں مقبول ترین عالمی موبائل میسنجر ایپ ہے۔ بنا کسی اشتہار کے صرف 50 ملازمین کے عملے کے ساتھ ایک چھوٹی سی میسنجنگ ایپلیکیشن نے بڑے بڑے اداروں پر فتح کیسے حاصل کی؟ واٹس ایپ کی شروعات کیسے ہوئی تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ برائن ایکٹن اور جان کوم یاہو کے سابق ملازمین تھے۔ دونوں نے 2009 میں یاہو کی ملازمت چھوڑنے کے بعد واٹس ایپ کی بنیاد رکھی۔ واٹس ایپ کے اسٹارٹ اپ کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب انہوں نے اپنی یاہو کی ملازمت چھوڑ کر دنیا بھر کا سفر کیا، لیکن جلد ہی ان کی تمام سیونگز ختم ہونے لگیں۔ اس لیے انہوں نے فیس بک پر نوکری کے لیے اپلائی کیا، لیکن انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے ٹویٹر پر نوکری کے لیے اپلائی کیا، لیکن وہاں سے بھی ریجیکٹ کر دیے گئے۔ دونوں پلیٹ فارم سے ریجیکٹ ہونے کے بعد وہ کافی مایوس تھے، لیکن اس ناکامی نے انہیں زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرنے کا موقع دیا۔ جان کوم نے جنوری 2009 میں ایک آئی فون خریدا اور جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ ایک ایسی ایپ ہونی چاہیے جو صارفین کی انفرادی ناموں کے ساتھ ان کا اسٹیٹس دکھا سکے، تاکہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست آپ کے کرنٹ اسٹیٹس کے بارے میں جان سکیں۔ کیونکہ اس وقت صرف بلیک بیری ہی ایسا موبائل تھا جس میں انسٹنٹ میسجنگ کی سروس موجود تھی، لیکن اس کے لیے بلیک بیری فون کا ہونا ضروری تھا کیونکہ یہ سروس صرف بلیک بیری ٹو بلیک بیری ہی کام کرتی تھی۔ جان کوم نے برائن ایکٹن کے ساتھ اس پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں نے فردر ورکنگز کے لیے ایلیکس فش مین سے ملنا شروع کیا، لیکن آئی او ایس ڈیولپر کی مدد کے بغیر اس آئیڈیا کو عملی جامہ پہنانا مشکل تھا۔ چنانچہ ایلیکس فش مین نے ان کا تعارف ایک رشین ڈیولپر سے کروایا۔ 24 فروری 2009 کو جان کوم آئی او ایس کی ایپلیکیشن تیار کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے اسے واٹس ایپ کا نام دیا کیونکہ یہ واٹس ایپ کی طرح زیادہ لگ رہا تھا، جو اسٹیٹس کے خیال سے آلموسٹ سملر تھا۔ انہوں نے فشر مین سمیت کچھ دوستوں کو واٹس ایپ کا ڈیمو دیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ان کی نئی ایپلیکیشن واٹس ایپ کو پسند نہیں کیا۔ مزید اس ایپلیکیشن کی وجہ سے بیٹری ختم ہونے، ایپ کے کریش ہونے وغیرہ جیسے مسائل نے کوم کو اتنا مایوس کیا کہ اس نے تمام امیدیں کھو دیں اور پھر سے ایک نئی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت برائن ایکٹن نے جان کوم کو حوصلہ دیا اور اس ایپلیکیشن پر کچھ مہینے اور کام کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ جون 2009 میں ایپل نے پش نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ شروع کیا۔ اس اپ ڈیٹ کے پیچھے کا مقصد صارفین کو یاد دلانا تھا کہ ان کے موبائل میں انسٹال کردہ ایپلیکیشن استعمال نہیں کر رہے۔ جان کوم نے اس اپ ڈیٹ کا فائدہ اٹھایا اور واٹس ایپ میں کچھ تبدیلیاں کی، جس سے جب بھی کوئی صارف ایپلیکیشن پر اپنا اسٹیٹس تبدیل کرتا ہے تو یہ ایپ اس کے دوستوں کو پش نوٹیفیکیشن بھیجتا ہے۔ جان کوم کے دوستوں کو یہ چینجنگ بہت پسند آئی اور انہوں نے اسے اپنے ٹھکانوں کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے استعمال شروع کر دیا اور اپنے ہر دوست کو اس طرح اسٹیٹس کے ساتھ پنگ کرنا شروع کر دیا تھا، جیسے میں دیر سے اٹھا یا بات نہیں کر سکتا، میں جم میں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ ہی دیر میں یہ فیچر فوری پیغام رسانے کے لیے ایک چینل بن گیا اور صارفین نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے اسٹیٹس کے ذریعے چیٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ فوری پیغام رسانے کی ایپلیکیشن کی مانگ کی محسوس کرنے کے بعد واٹس ایپ 2.0 کو اپنے بیٹا مرحلے میں لانچ کیا گیا۔ لوگوں کو آپریٹر کے ایس ایم ایس پلان کے بجائے صرف ایک فون نمبر کے ساتھ لاگ ان کرنے اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے رابطوں کو پیغامات بھیجنے کا خیال بہت پسند آیا۔ صارفین نے اس واقعاتی پوزیشننگ اور ڈبل چیک پیغام کے موصول ہونے والی خصوصیات کو بہت ترجیح دی، کیونکہ بلیک بیری جیسے حریف صرف بلیک بیری کے لیے تھے اور گوگل کے جی ٹاک اور اسکائپ کا تقاضا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ایک منفرد آئی ڈی کا اشتراک کریں۔ اس نے واٹس ایپ کو اعلیٰ افادیت کے ساتھ ایک ایپ بنا دیا اور اس کے صارفین چند مہینوں میں 2.5 لاکھ تک بڑھ گئے تھے۔ یہی ورژن 27 اگست 2009 کو ایپ اسٹور پر انسٹال کیا گیا تھا۔ صرف 2 سال بعد فروری 2013 میں صارفین کی تعداد حیرت انگیز طور پر 200 ملین تک بڑھ گئی اور عملہ بڑھ کر صرف 50 ہو گیا۔ فروری 2014 میں فیس بک نے واٹس ایپ کو $19 بلین میں حاصل کیا اور سن 2017 میں واٹس ایپ کے مکمل انکرپٹ ہونے کے 1 سال بعد اور اسے ونڈوز اور میک پی سی کے لیے بھی لانچ کیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھا واٹس ایپ کا سفر، کیسے ایک اسٹیٹس دکھانے والی ایپ دنیا کی نمبر 1 میسجنگ ایپ بن گئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نے کے بعد۔